السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تختی نمبر 6 پڑھیں گے۔ اس لیسن میں ہم تختی نمبر 4 اور تختی نمبر 5 کو ملا کر پڑھیں گے، یعنی کہ زبر، زیر اور پیش اور تنوین۔ تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو ملا کر پڑھیں گے۔ اگر تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائے تو اخفا نہیں کیا جائے گا۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہ، عین ح، غین خ۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب میرے ساتھ اس سبق کو دہرائیے گا۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر الف دن، آبادن۔ حمزہ زبر آ، ح زبر ح، آح، دال 2 پیش دن، آحادن۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، ذال زبر ذا، آخازہ۔ آخازہ میں خا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ آخازہ۔ حمزہ زبر آ، ذال زیر زی، آزی، نون زبر نا، آزینہ۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا۔ یہاں پر ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را کے اوپر جب زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے۔ آمارا۔ حمزہ زبر آ، نون زبر الف نا، انا۔ یہاں ہم الف کو نہیں پڑھیں گے۔ انا۔ با زبر با، خا زیر خی، باخی۔ یہاں بھی خا کو موٹا کر کے ادا کیا جائے گا، باخی۔ لام زبر لا، باخیلا۔ با زبر با، خا زیر خی، باخی۔ لام زبر لا، باخیلا۔ ہمیں کسی بھی حرف کو اس تختی میں لمبا کر کے نہیں پڑھنا ہے، جیسے باخیلا نہیں کر سکتے ہم، لفظ ہے باخیلا۔ با زبر با، را زبر را، را زبر را، بارا را۔ تا 2 زیر تن، بارا را تن۔ تا 2 زیر تن میں اخفا کیا جائے گا، بارا را تن۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، جع۔ لام زبر لا، جعل۔ جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع۔ جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع۔ عین زبر آ، جامع۔ ح زبر ح، سین زبر سا، حاسا۔ دال زبر دا، حاسادہ۔ ح زبر ح، شین زبر شا، حاشا۔ را زبر را، حاشارا۔ را کو یہاں بھی ہم موٹا کر کے ادا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر آ رہا ہے۔ خا زبر خا، شین زیر شی، خواشی۔ یا زبر یا، خواشیہ۔ خا زبر خا، لام زبر لا، خالا۔ قاف زبر قا، خالق۔ قاف کو بھی ہم موٹا کر کے ادا کریں گے کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ خا پیش خو، لام زیر لی، خولی۔ قاف زبر قا،
خلق، ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذاکا، را زبر را، ذکر، را زبر را، فا زبر فا، رفع، عین زبر ع، رفع، را زبر را، قاف زبر قا، رقا، با زبر با، رقابہ، تا دو زیر تن، رقابۃ، سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو پیش رن، سرورن، سین زبر سا، فا زبر فا، صافا، را زبر را، صفارا، تا دو زیر تن، صفارات، صاد پیش صو، ح پیش حو، سوحو، فا دو زبر الف فن، صحفا، واو زبر وا، سین زبر سا، واسا، طا دو زبر طن، واسطن، واو زبر وا، سین زبر سا، واسا، طا دو زبر الف طن، واسطن، طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف دو زیر قن، طابق، طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف دو زبر الف قن، طابقا، طا پیش تو، واو دو زبر یا ون، تون، عین زبر ع، با زبر با، عبا، سین زبر سا، عباسا، عین زبر ع، دال زبر دا، عدا، لام زبر لا، عدالا، عین زبر ع، لام زبر لا، علا، قاف دو زیر قن، علاکن، عین زبر ع، میم زبر ما، عما، دال دو زیر دن، عمادن، عین زیر عی، نون زبر نا، عینا، با دو زبر الف بن، عنابا، غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غبارا، تا دو پیش تن، غباراتن، فا زبر فا، عین زبر آ، فع، لام زبر لا، فعل، قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، را زبر را، قاتارا، تا دو پیش تن، قاتاراتن، تا دو پیش تن پہ اخفا کیا جائے گا، قاتاراتن، قاف پیش قو، تا زیتی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا، قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا، را زبر را، قادارا، قاف پیش قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر یا آ، قوریا، اس کو ہم جھٹکا نہیں دیں گے، اس کو بہت نرمی سے ادا کیا جائے گا، قوریا،
قاف زبر قا، سین زبر سا، قاسا، میم دو پیش من، قاسمن، کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ، دال دو زیر دن، کعبہ دن، کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با دو پیش بن، کتبن، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسابا، کاف زبر کا، فا زبر فا، را زبر را، کافارا، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر الف ون، کوفوان، لام پیش لو، با زبر با، لوبا، دال دو زبر الف دن، لوبادن، لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لوما زا، تا دو زیر تن، لوما زتن، لام زبر لا، ہا زبر ہا، لاہا، با دو زیر بن، لاہا بن، میم زبر ما، سین زبر سا، ماسا، دال دو زیر دن، ماسا دن، نون زبر نا، خا زیر خی، ناخی، را زبر را، ناخیرا، تا دو زبر تن، ناخیرتن، واو زبر وا، جیم زبر جا، واجا، دال زبر دا، واجادا، واو زبر وا، سین زبر سا، واسا، قاف زبر قا، واساقا، واو زبر وا، قاف زبر قا، واقا، با زبر با، واقابا، واو زبر وا، لام زبر لا، وعلا، دال زبر دا، وعلادا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، واہا، با زبر با، واہابا، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما، زا زبر زا، ہوما زا، تا دو زیر تن، ہوما زتن، ہا پیش ہو، دال دو زبر یدن، ہودن۔ جی یہ آج کا ہمارا لیسن ہے۔ امید کرتی ہوں اس تختی کو کرنے کے بعد آپ کو اخفا کرنے کا طریقہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور حرکات کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے یہ بھی اچھے سے ذہن نشین کر لیں گے۔ پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ علم تجوید کسے کہا جاتا ہے۔ علم تجوید کہا جاتا ہے تمام عربی حروف کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو۔ مخارج سے کیا مراد ہے؟ مخارج کا لفظی مطلب بنتا ہے نکلنے کی جگہ۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخارج کے کتنے مواقع ہیں؟ اصطلاحاً کہا جاتا ہے اس کے مواقع کتنے ہیں، یعنی کن کن جگہوں سے مخارج ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ 5 جگہیں ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے جوف یعنی منہ کا خالی حصہ، دوسرے نمبر پہ آ گیا حلق، تیسرے نمبر پہ آ گیا زبان، چوتھے نمبر پہ ہے ہونٹ اور 5ویں نمبر پہ ہے خیشوم۔ ان کو اصول مخارج بھی کہا جاتا ہے۔
صفات سے کیا مراد ہے؟ صفات سے مراد ہے جن کیفیتوں اور حالتوں کے ساتھ ہم حرفوں کو ادا کرتے ہیں، ان کیفیتوں کو صفات کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کل 29 حروف ہیں۔ کل 29 حروف ہجا کو ادا کرنے کے لیے 17 مخارج ہیں۔ اب تک ہم 12 قسم کے حروف پڑھ چکے ہوئے ہیں، ان کو آج مختصر سا دہرا دیتے ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلے آتا ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا، اور ان کو ادا کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو حروف ہوائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ہمارا حروف حلقیہ۔ حروف حلقیہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ حلق سے ادا کیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے حروف لہاتیہ۔ یہ 2 حروف ہیں، قاف اور کاف۔ ان کو ادا کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ جب اٹھ کر اوپر تالو سے لگے، تالو کے نرم حصے سے لگے تو لفظ ادا ہوتا ہے قاف، اور زبان کی جڑ جب اوپر کی طرف اٹھ کر تالو کے نرم حصے سے ذرا سا نیچے کی طرف لگے تو لفظ ادا ہوتا ہے کاف۔ نمبر 4 پہ آ گیا حروف شجریہ۔ یہ 3 حروف ہیں، جیم، شین اور یا۔ ان کا قاعدہ یہ ہے زبان کا درمیان والا حصہ جب اٹھ کر سامنے والے سخت تالو سے لگتا ہے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا۔ نمبر 5 پہ آتا ہے حروف مستعلیہ۔ یہ 7 حروف ہیں، یہ ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے اور پر ادا کیے جائیں گے، یعنی کہ منہ بھر کے آواز آئے گی ان کی، خواہ ان کے نیچے زیر آ جائے یا زبر آ جائے یا پیش آ جائے، یہ حروف ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے۔ یہ حروف 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا قاعدہ ادا کرنے کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان اپنے آپ اٹھ کر، زبان کی جڑ اپنے آپ اٹھ کر اوپر سامنے والے تالو سے لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی کے حروف ہجا کے 22 حروف بچتے ہیں وہ حروف مستفلہ ہیں، یعنی ان کو ہم نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ البتہ را ایک ایسا لفظ ہے جو کنڈیشنلی موٹا اور باریک ہوتا ہے، اس لیے اگر را کے اوپر زبر آ جائے تو وہ موٹا ہوگا، پیش آ جائے تو بھی موٹا ہوگا، لیکن اگر اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو وہ باریک ہوگا۔ نمبر 7 پہ آتا ہے ہمارا حرف حافیہ۔ یہ ایک ہی حرف ہے، زبان کا حافہ جب اوپر والی 5 داڑوں سے لگتا ہے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے، اور یہ صرف ضاد میں پائی جاتی ہے، غاد۔ نمبر 8 پہ آ گیا ہمارا حروف قلقلہ۔ یہ 5 حروف ہیں، قاف، قا، با، جیم، دال۔ ان کا قاعدہ یہ ہے جب یہ حرف ساکن ہوتا ہے تو آواز ہلتی ہے ان کی۔ نمبر 9 پہ آ گیا ہمارا حروف صفیریہ۔ یہ 3 حروف ہیں، صاد، زا اور سین۔ جیسا کہ آپ نے میرے بولنے سے محسوس کیا ہوگا، ان کو ادا کرتے وقت سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے، اور یہ صرف حروف ہجا میں صرف انہی 3 حروف میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 10 پہ آ جاتا ہے حروف طرفیہ۔ یہ 3 حروف ہیں، لام، نون اور را۔ لام جو ہوتا ہے وہ ادنیٰ حافہ اور طرف لسان کے ساتھ اور اوپر والے دانتوں اور زواحق کے مسوڑوں سے نکلتا ہے۔ نون طرف لسان اور دانتوں کے مسوڑوں سے نکلتا ہے۔ را طرف لسان کی پشت اور دانتوں کے مسوڑوں سے نکلتا ہے۔ اس میں طرف لسان کامن ہے، اسی وجہ سے ان حروف کا نام حروف طرفیہ ہے۔ نمبر 11 پہ آ جاتے ہیں ہمارے حروف غنہ۔ یہ صرف 2 ہیں، نون اور میم۔
یہ خیشوم یعنی ناک کے اوپر والے اندرونی حصے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ نمبر 12 پہ آ جاتے ہیں ہمارے حروف شفویہ۔ یہ 4 حروف ہیں، فا، با، میم اور واؤ۔ فا ثنایا علیہ کا کنارہ نچلے ہونٹ کے اندر والی سائڈ پہ لگتا ہے۔ با اور میم اتباق شفتین یعنی دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ادا کیا جاتا ہے۔ واؤ انضمام شفتین یعنی دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے ملا جاتا ہے۔ یہاں پر ہونٹ کامن ہے۔ ہونٹ کو عربی زبان میں شفتین بولا جاتا ہے، اسی لیے ان حروف کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔